بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ۔ کتاب کا نام اسرار لا الہ الا اللہ۔ مؤلف نبیرہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور المشائخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد محی الدین جیلانی المعروف با مولانا سید نوری شاہ چشتی قادری مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز، ناشر سجدہ و خلفۂ اکبر حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ، الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف با سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری، جانشین سلسلہ نوریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ معنوی حیثیت سے ازلی ہے، اگرچہ اس کا ظہور رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے ہوا۔ قبل ظہور آدم یہ کلمہ عرش پر لکھا تھا، جب آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے میں جو عالم ناسوت کی سواری ہے روح کا انفاخ کیا گیا۔ بدن میں جب روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نظر سب سے پہلے عرش پر پڑی، تب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ حقیقت میں یہ کلمہ علم اللہ ہے، جو مرتبہ علم سے لوح محفوظ پر محفوظ تھا۔ اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبیوں اور رسولوں تک پہنچایا گیا، اگرچہ کہ یہ کلمہ انبیاء و رسول کی زبان میں نازل کیا گیا، کما قال اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے جس قوم میں رسول بھیجا وہ اپنے قوم کی زبان میں پیغام پہنچاتا تھا۔ اللہ کی سنت میں داخل ہے کہ وہ نبی کو امت میں سے چن لیتا ہے اور نبی کی زبان میں اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ بعض ناواقف لوگ اس کلمہ طیبہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا خیال کرتے ہیں، حالانکہ کلمہ طیبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس عالم میں پیش فرمایا۔ بعد ازاں یہ کلمہ حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور نے اس کو سارے عالم میں پیش کیا اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ کلمہ طیبہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ ہر نبی و رسول اپنے قبیلے اور وطن کے لیے آتے تھے، کما قال اللہ تعالی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورۃ الرعد آیت 7۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف آیت 158۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ السبا آیت 28۔ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان آیت 1۔ حضور پر نور خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، امت میں جو اولیاء ہوں گے وہ کارہ نبوت کو انجام دیں گے، لیکن وہ نبی نہیں کہلائیں گے، بلکہ کا انبیائی بنی اسرائیل مقام پر فائز ہوں گے، مثل انبیاء بنی اسرائیل کے۔ تخلیق عالم کا راز کلمہ طیبہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے ارسال کلمہ طیبہ کے لیے ہے۔ کتاب سماویہ یعنی آسمانی کتاب کا نزول کلمہ طیبہ کے لیے ہے۔ اولیاء کے کمال ولایت کلمہ طیبہ ہے۔ قیامت کے اذعان کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے۔ انسانیت کا عروج کلمہ طیبہ ہے، انسانیت کا زوال کلمہ طیبہ ہے۔ شریعت کا مدار کلمہ طیبہ ہے، طریقت کا اقرار کلمہ طیبہ ہے، حقیقت کا اظہار کلمہ طیبہ ہے۔ جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے، میزان کا پاٹ کلمہ طیبہ ہے،
پل صراط پر چلنے کی طاقت کلمہ طیبہ ہے، حشر کے دغدغے سے بچنے کی صورت کلمہ طیبہ ہے، حوض کوثر پر پہنچنے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، لوائے حمد کے سائے تلے جمع ہونے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، مقام محمود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، اللہ کے دیدار کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کلمہ طیبہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، قبر میں سوال کا جواب میں کامیابی کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب کی خوبی کے ساتھ دینے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، اس عالم میں باعزت و شان زندہ رہنے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، عالم آخرت میں معزز و ممتاز ہونے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے، اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ، ایمان کی آن کلمہ طیبہ، عرفان کی شان کلمہ طیبہ، تقوی کی جان کلمہ طیبہ ہے، حق و باطل کی میزان کلمہ طیبہ، مسلم کی نجات کلمہ طیبہ، مومن کے درجات کلمہ طیبہ، عارف کی پہچان کلمہ طیبہ، بلاؤں میں سکون کلمہ طیبہ، انعاموں میں شکر کلمہ طیبہ۔ مسلمان جب تک اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کو پاتے تھے، اس وقت تک ان کی زندگی راحت و سکون کو لیے ہوئے تھی۔ جب مسلمانوں نے کلمہ طیبہ کو چھوڑا، زندگی کی کامرانی نے ان سے منہ موڑا۔ جب تک مسلمان کلمہ طیبہ کو سامنے رکھتے تھے، ساری دنیا ان کے پیچھے تھی۔ جب سے مسلمان کلمہ طیبہ کو پیچھے ڈال دیا، تمام دنیا ان کے سامنے آ گئی اور اس نے ان کو پیچھے ڈال دیا۔ قرون ثلاثہ میں مسلمان کلمہ طیبہ کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے اور اس کے شغل میں رہتے تھے۔ جب کبھی بازاروں میں آپس میں ملتے تھے تو یہ کلمہ طیبہ ان کے تجدید ایمان کا سبب ہوتا تھا اور تسکین جاں کا سامان بنتا تھا۔ اسی کے بلبوتے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ بڑی سے بڑی کامرانی اور کامیابی اسی کلمہ طیبہ سے ہوتی تھی۔ جب سے مسلمان نے کلمہ طیبہ کو صرف پڑھنے کے حد تک رکھا، سمجھنا اور اس سے کام لینا، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چھوڑ دیا، اس وقت سے مسلمان کہیں کا نہ رہا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن کر رہ گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب امور متذکرہ بالا کا سبب کلمہ طیبہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کلمہ طیبہ کا اثر اتنا جلد کیوں کم ہو گیا؟ قرون ثلاثہ تک ہی اس کی شان اور شوکت کے چرچے تھے، اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جدھر دیکھو کلمہ گو حضرات پریشان نظر آتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں، کہیں ان کی عزت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ وہ اکسیر اعظم ہے کہ اگر اس کو اس کے نازل کرنے والے کی منشا کے تحت سمجھ کر یقین کر لے تو یقین کرنے والے قیامت تک زندہ رہے تو یہ ان کے تمام زندگی کے امور میں ان کا مددگار ہوگا اور اخروی زندگی کا بھی ضامن رہے گا۔ قرون ثلاثہ میں جو ہستیاں موجود تھی وہ اس کلمہ طیبہ کو حضور پر نور سے سمجھتی تھی، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے تھے ان سے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی ہی وجہ سے ان کی زندگی بہت کامیاب گزری۔ دنیا دیکھ کر حیرت و حسرت کرتی تھی کہ آنے واحد میں ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آ گیا۔ جو رہزن تھے وہی رہبر بن گئے، جو جابر و ظالم تھے وہ غریبوں کے پشت پناہ ہو گئے، قتل و غارت گیری جن کا پیشہ تھا وہی دنیا کی حفاظت کا سبب بنے اور عالم کو امن کا پیغام دیے۔ جو ذرا سی بات پر دوسری کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے تھے، انہوں نے غیروں کی حفاظت میں اپنی جانیں گنوا دی۔ اس حیرت انگیز انقلاب کا واحد سبب صرف کلمے کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مطالبہ پورا کرنا تھا۔